وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو روگردانی کرے، جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو۔ ملت ابراہیم کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شرک سے پاک، صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ انی وجہت وجہی للذی، اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کے سوا ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ حنیفاً، کہ میں ہر ایک سے روگردانی کر کے قائم ہوں، جمع ہوا ہوں، کس پر؟ صرف ایک اللہ کی عبادت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، سنسیئرٹی کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے اللہ کو جب رب مانا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا، اسی کے ہو کر رہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینًا قیمًا، درست دین۔ کیا ہے وہ درست دین؟ ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفاً، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص کا، توحید کا طریقہ تھا، ایک اللہ کی عبادت پر مبنی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے کو یہاں دین درست کہا گیا، دینًا قیمًا کہا گیا، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، اور وہ کیا تھا؟ پیچھے آپ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو، ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، اپنے باپ کی سختی برداشت کی، اور پھر اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر، کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے ناراض ہو تو بھلے ہوتی رہے، مجھے راضی کرنا ہے تو کس کو؟ ایک اللہ کو، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ ابراہیم کا طریقہ عقل مندی کا طریقہ تھا۔ بظاہر ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی تھی۔ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم نے ایکا کر لیا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور سب کے سامنے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سب کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اس طریقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سا طریقہ کہہ رہے ہیں؟ عقل مندی کا طریقہ۔ اس میں میسج کیا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو، لیکن
لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو. اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ الا من سفہ نفسہ، وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، وہ دراصل بے وقوفی ہے. اور سفہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سفہن کس کا اپوزٹ ہے؟ رشد کا. اور رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو. یعنی ایسا کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہدایت سے دور جانا ہے، اور یہ ناسمجھی کا ثبوت دینا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.